دیکھیے اب دیکھیے موت سے جو لوگ بھی ڈرتے ہیں، کن وجوہات سے انسان موت سے آنے سے ڈرتا ہے، موت کے آنے سے ڈرتا ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ وہ موت کو ایک فنا اور ایک خاتمے کی چیز سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ شاید موت ایک عدم کا اندھیرا ہے. جی نہیں، یہ جملہ ہے علماء کا کہ موت ایک درخشاں زندگی ہے، اس میں لذتیں ہی لذتیں ہیں، مسرتیں ہی مسرتیں ہیں، اور ترقیاں ہی ترقیاں. یہ جملہ ہے علماء کا. تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ موت ایک فنا کو اس کو سمجھنا، تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے. دوسرا، بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جہنم رسیدی نہ ہو جائیں اپنے اعمال کی وجہ سے. چلیں یہ بھی ایک اس طرح کا خوف تو سمجھ بھی آتا ہے. تو اس خوف سے بچنے کا بھی نسخہ بہت آسان ہے. گناہ چھوڑ دیجیے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائیے. اس میں کون سی مشکل بات؟ دیکھیے توبہ انسان کرتا رہے اور اس کے بعد رحمت خدا کی امید رکھے، بس پھر اس کو موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے تم موت کا آنا ناپسند کرتے ہو انہیں فوراً چھوڑ دو. جن کاموں کی وجہ سے تمہیں موت ناپسند ہے نا، ان کاموں کو چھوڑ دو. تو بہت آسان ہے. تو جن لوگوں کا خوف جہنم میں جانے کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جائیں. تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ مثلا کہ ابھی ہماری اولاد کی شادیاں ہو جائیں اور ابھی پوتے اور نواسیوں کی شادیاں بھی ہم دیکھ لیں. چلیں اگر اس وجہ سے بھی وہ موت ان کو بری لگ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اور خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری آئندہ گفتگو ہوگی، کہ روح جو ہے نا مرنے والے کی، وہ دنیا کے حالات کو بخوبی دیکھتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کے بعد بھی مہیا کر دی جائیں گی. یہ سب چیزیں، اس کی اطلاعات آپ کو ہم آگے چل کے تفصیلاً ذکر کریں گے بھی کہ ان سب کی اطلاعات آپ کو دی جاتی ہیں. بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ کتنے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی اولادوں نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزاری. بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ جناب خدا نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. یعنی ان کو ایک مبہم سی کیفیت ہوتی ہے کہ جانے ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا. تو پیغمبر اسلام کی وہ حدیث دماغ میں رکھیں کہ پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور یہ بھی حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جیسا گمان ہوگا ویسے ہی پروردگار عالم آپ سے برتاؤ کرے گا. اگر آپ کو اپنے گناہ بے شمار لگتے ہیں تو اس کی رحمت بھی تو بہت زیادہ وسیع ہے. وہ جو میرنیس کا شعر بھی ہے نا کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل، اس واسطے کاندھوں پر سوار آیا ہوں. تو بہرحال انسان گناہگار کتنا ہی ہو، رحمت خدا کی امید اس کو ہمیشہ رکھنی چاہیے. اور علماء کا ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جو آپ بہت زیادہ اخلاقیات کے اندر ایک چیز سنتی ہیں، توکل توکل توکل، دنیا کے جب تمام امور کے اندر توکل کی اتنی اہمیت ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ موت کے بعد کے مراحل کے اندر بھی توکل بہت ضروری. موت کے بعد کے مراحل خود شہید دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کی سختی اور خطرے میں آپ خدا پر توکل کرتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد کے تمام مراحل کے اندر بھی خدا پر توکل ضروری. وہی پروردگار مرنے کے بعد کے تمام امور کا بھی ہمارے مالک ہے. وہی قبر اور برزخ اور قیامت میں جو ہم اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی اسی کے اوپر آپ توکل اور بھروسہ کریں. وہ خدا کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہی ہمارے آخرت کے تمام امور کا بھی سرپرست اور نگراں رہے گا. جامع الاخبار میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے آگے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، امام سے ایک چیز آ کے پوچھی گئی کہ مولا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ خدا مجھ سے فرائض اور واجبات طلب کر رہا ہے، خدا کا نبی اپنی سنت کی پیروی طلب کر رہا ہے، میرے اہل و عیال نان و نفقہ اور کھانا طلب کر رہے ہیں، میرا نفس
خواہشات کا طلبگار ہے، اور رقیب و عتید 2 فرشتے یہ مجھ سے عمل صالح طلب کر رہے ہیں، اور ملک الموت میری روح کو طلب کر رہا ہے، اور میری قبر میرے جسم کو طلب کر رہی ہے۔ تو انسان کس حد تک دیکھے کہ کتنے اس کے طلبگار موجود ہیں، تو کیا اس کے لیے بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین انداز میں گزارے؟ کچھ ہی عرصہ تو رہ گیا، اس میں خدا جس طریقے سے چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرے۔